یہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے کہ اللہ جو اور جس طرح کرنا چاہے تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمانے کے بعد حوا علیہ السلام کو ان کی پسلی سے نکالا۔ اب ان دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فرمایا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور ہم نے کہا اے آدم ٹھہر، انت تو وزوجک اور تیری بیوی، الجنت جنت میں۔ یہاں پر ایک اور مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ جی آدم علیہ السلام کا نکاح کس نے پڑھا تھا؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی مسئلہ حل کر دیا کہ اللہ نے جب کہہ دیا آدم تو اور تیری بیوی دونوں جا کے جنت میں ٹھہرو، تو اب مزید کسی قاضی کے نکاح کی ضرورت ہے؟ اچھا، یہاں پر ایک اور مسئلہ بھی لوگوں میں مشہور و معروف کر رکھا ہے جاہل خطیبوں نے کہ آدم علیہ السلام کا حق مہر کیا تھا، اور کئی بیچاروں نے تو کتابوں میں لکھ رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 10 مرتبہ درود پڑھنے کا کہا کہ تو میرے آخری نبی پر درود پڑھ لے اور یہ تیرا حق مہر ہے۔ یہ بھی بے بنیاد ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، آپ آخر الزماں پیغمبر ہیں، تمام پیغمبروں کے سردار ہیں، لیکن اپنی طرف سے کوئی بات گھڑ کر کے اس کو دین کا حصہ بنانا یہ کسی کو اختیار نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور تم دونوں کھاؤ اس میں سے با فراغت، یعنی جتنا جی چاہے، جس جس چیز کو جی چاہے، جہاں سے تمہارا دل چاہے، تم دونوں جو چاہو جنت سے کھاؤ، لیکن ولا تقربا، اور مت تم دونوں قریب جانا ہذہ الشجرۃ، اس درخت کے، اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ ایک درخت، کوئی اینی ون، کوئی ایک درخت، اللہ نے اس کو منع کر دیا کہ اس درخت کے پاس نہیں جانا۔ اب یہاں پر بھی ایک بات جو ہے نا مشہور و معروف ہے کہ جی گندم کا دانہ کھا لیا اور جس کی وجہ سے ان کو جنت سے نکلنا پڑ گیا۔ کہیں بھی کسی قرآن کی آیت میں یا کسی بھی حدیث میں کہیں کوئی اشارہ تک نہیں ملتا کہ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے گندم کا دانہ کھایا تھا۔ نہیں ہے یہ بات۔ آدم علیہ السلام کو اور حوا ان کی بیوی کو اللہ تعالیٰ نے بس ایک درخت سے منع کیا تھا جس کا کہیں کوئی نام ذکر نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم ایسا کرو گے وَلَا تَقْرَبَ هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اور تم مت دونوں قریب جانا اس درخت کے، ورنہ تم دونوں ہو جاؤ گے ظالموں میں سے، مطلب نافرمانی کرو گے۔ میں منع کر رہا ہوں
آپ اگر پھر بھی اس درخت کے قریب گئے تو پھر تم ظالم ٹھہرو گے، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیو، ایک درخت سے منع کرنا، اگر وہ منع نہ ہوں تو اللہ ان کو ظالم کہے۔ ہم صبح سے شام، شام سے صبح، دن رات، ہفتے کے پورے دن، پورا مہینہ، پورا سال، پوری زندگی اللہ کی نافرمانیاں کرتے چلے جائیں۔ اللہ کہے سود حرام ہے، ہم اس کا نام بدل دیں۔ اللہ کہے جوا حرام ہے، ہم اس کا نام بدل دیں۔ میرے بھائیو، یہ جتنی اسکیمیں چل رہی ہیں یہ ساری کی ساری جوا ہے کہ جی پرچی، انعامی پرچیاں نکل رہی ہیں۔ یہ کیا ہے؟ مثلا یہ جوا ہے۔ کیسے ہے یہ جوا؟ مثلا 100 روپے کا ٹوکن ہے، لاکھ لوگوں نے ٹوکن خریدا، 1,00,000 لوگوں نے۔ تو میرے عزیز بھائیو دیکھیں تو یہ کتنے لاکھ بن گئے؟ لاکھ لوگوں نے 100 روپے کا ٹوکن خریدا، 1 کروڑ روپیہ بنا نا۔ اچھا، اب انعام رکھے انہوں نے 50 لاکھ کے، 1 کروڑ اس سے انہوں نے 50 لاکھ انہوں نے کما لیا۔ اب 50 لاکھ کے انعام رکھ کر کے مثلا 50 بندوں کو دے دیے، باقی سارے لوگ گئے کہ نہیں؟ یہ جوا ہے کہ نہیں؟ جوا میں یہی کچھ تو ہوتا ہے، اور کیا ہوتا ہے؟ تو میرے عزیز بھائیو، جوا میں داؤ چلتا ہے نا، ایک کا داؤ لگ جاتا ہے، دوسرے کا ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ جوا کی قسم ہے جو چل رہی ہے۔ اور اسی طرح کہ قسطوں پر سامان کا جو مسئلہ ہے، گاڑی خریدی جا رہی ہے قسطوں پر، ٹریکٹر خریدا جا رہا ہے قسطوں پر، اور بینک کے ذریعے خریدا جا رہا ہے۔ یہ ساری سود کی اقسام ہیں۔ بینکوں کے نام: فیصل اسلامی بینک، مسلم بینک، حبیب بینک، نام کتنے خوبصورت ہیں، لیکن اکیلے نام کے ساتھ جو ہے معاملہ نہیں چلے گا۔ اللہ تو کام کو دیکھتا ہے کہ کام کیسا کر رہے ہیں۔ اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو منع کیا، پھر آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، تو پھسلایا ان دونوں کو شیطان نے۔ فَأَنزَلَهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا، اس سے پس ان کو نکلوا دیا۔ کس چیز سے؟ جنت سے۔ مِمَّا كَانَ فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ۔ پھر اللہ رب العزت نے انہیں کیا کہا؟ بس اس نے نکلوا دیا انہیں اس آرام و راحت سے کہ تھے وہ دونوں اس میں، اور ہم نے کہا تم اتر جاؤ یہاں سے، تمہارا باز کا دشمن ہے، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے، اور فائدہ اٹھانا ہے ایک وقت تک۔ کہ سارے انسانوں کا پھر اللہ نے یہی فیصلہ کر دیا کہ آدم علیہ السلام سارے کے سارے اتر جاؤ۔ کیا مطلب ہے سارے کے سارے اتر جاؤ؟ کیونکہ ساری اولاد جو تھی وہ آدم علیہ السلام کی پشت میں تھی۔ آدم علیہ السلام نیچے اترے تو آدم علیہ السلام کی اولاد پیدا ہوئی، پھر ان کی اولاد سے اولاد پیدا ہوئی، ان کی اولاد سے اولاد پیدا ہوتی چلی گئی، اور قیامت تک سارے لوگ جو ہیں اسی
سسٹم سے پیدا ہوں گے کہ مرد و زن کے جوڑے کے ساتھ ان کا نکاح، اور یہ سلسلہ انسانیت کا قیامت تک چلے گا۔ اور بعض کے بعض دشمن ہیں تو آپ دیکھ لیں انسانوں کے فطرت میں ایک دوسرے کی دشمنی ہے، بھائی بھائی کے ساتھ حسد کرتا ہے، بیٹا باپ کی نافرمانی کرتا ہے، بیٹی ماں کی بات نہیں مانتی ہے، برادری برادری سے حسد کرتی ہے، پڑوسی پڑوسی سے حسد کرتا ہے، سیاستدان سیاستدان سے حسد کرتا ہے، مولوی مولوی سے حسد کرتا ہے، پیر پیر سے حسد کرتا ہے، مانگنے والا فقیر فقیر سے حسد کرتا ہے، ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے۔ تو میرے عزیز بھائیو، اللہ رب العزت نے انسان کی بیماریوں کی نشاندہی کی ہے کہ یہ بیماریاں ہیں، جاؤ دنیا میں، لیکن ان بیماریوں سے بچنا ہے۔ ہم بچنے کے بجائے نا الٹا سوچنا شروع کر دیتے ہیں، جب اللہ نے کہہ دیا ہے تو پھر ہوگا نا۔ او بھائی اللہ نے کہہ دیا ہوگا، لیکن اللہ نے یہ تھوڑی کہا کہ تو جا کر کے یہ کرنا ہے، اللہ نے کہا یہ ہونا ہے، اس سے تو نے بچنا ہے۔ تو یہ بیماری ہے۔ اچھا جی، آگے اللہ فرماتے ہیں فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ فتلقى پھر سیکھ لیے آدم علیہ السلام نے من ربِّهِ اپنے رب سے کلمات چند کلمے، فتابہ تو متوجہ ہوا اللہ مہربانی کے ساتھ علیہ اس پر، انہ هو التواب الرحیم بے شک وہی ہے بہت توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا۔ یہاں آدم علیہ السلام کی توبہ کے لیے بھی لوگوں نے بڑی باتیں بنائیں جو بالکل بے بنیاد ہیں۔ آدم علیہ السلام نے اللہ سے چند کلمات سیکھے توبہ کرنے کے لیے، ربنا ظلمنا انفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یہ وہ کلمات تھے جو اللہ نے آدم کو سکھائے تھے۔ فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم۔ آدم علیہ السلام نے یہ کلمات اللہ سے سیکھے اور پھر ان کو دہرایا، اللہ کی طرف رجوع کیا۔ اللہ نے یہ کلمات آدم علیہ السلام کے دل میں القاء کیے۔ آدم علیہ السلام نے ان الفاظ کے ساتھ اللہ سے معافی مانگی، اللہ رب العزت نے توبہ کو قبول کر لی۔ اور لوگوں نے اس میں بھی ایک بڑا مسئلہ مشہور کر رکھا ہے کہ آدم علیہ السلام روتے رہے، گڑ گڑاتے رہے، معافی مانگتے رہے، لیکن توبہ قبول نہیں ہوئی۔ پھر اللہ کے عرش پر دونوں طرف سے لکھا ہوا تھا، ایک طرف یا اللہ اور دوسری طرف یا محمد۔ تو پھر آدم علیہ السلام نے کہا اللہ تجھے اس محمد کا واسطہ ہے، اور پھر انگوٹھے چومے تو انگوٹھوں میں بھی جو ہے نا یا محمد لکھا ہوا تھا، پھر انگوٹھوں کو چوم لیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی۔ یہ بات بھی من گھڑت اور بے بنیاد ہے، اس کی بھی کوئی صحیح سند سے دلیل نہیں ہے، اور صحیح سند کی جو دلیل ہے وہ یہی ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم۔ اللہ سے کچھ کلمات سیکھے، وہ کیا تھے؟ ربنا ظلمنا انفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول فرمایا۔ اچھا، اس کے بعد قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى۔ اللہ نے کہا، ہم نے کہا تم اترو یہاں سے سب کے سب، پھر اگر آئے تمہارے پاس منی میری طرف سے ہدن کوئی ہدایت، فمن تبع ہدایا تو جس نے پیروی کی میری ہدایت کی، فلا خوف علیہم تو نہ کوئی خوف ہوگا ان پر،
ولا هم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا، اور جھٹلایا، بآیاتنا، ہماری آیتوں کو، اولئک اصحاب النار، یہ لوگ ہیں دوزخ والے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو میرے عزیز بھائیو، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اب تم زمین میں رہو، تمہارا ٹھکانہ ہے زمین کے اندر، ایک پروسیس پورا تم وہاں گزار کے آؤ گے، اور یہ امتحان گاہ ہے۔ جو شخص یہاں میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ دنیا میں بھی سرخرو اور آخرت میں بھی سرخرو ہو جائے گا، اور اس پہ نہ کسی قسم کا خوف ہوگا، نہ وہ غمگین ہوگا۔ دنیا کے اندر بھی اللہ فرماتے ہیں جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا میں اس کو عزت اور سکون سے نوازوں گا، اور آخرت میں اس کے لیے جنت کے انعامات ہیں۔ اور جو لوگ میری آیات کا انکار کرتے ہیں اور انہیں جھٹلاتے ہیں، یہی لوگ ہیں جو دوزخ والے ہیں، اور ہمیشہ کا ٹھکانہ ان کا دوزخ ہوگا۔ تو میرے عزیز بھائیو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں قرآن و سنت پر جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر قسم کے شرک اور تمام قسم کی بدعات سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔